بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا گیا، پارہ 28 سورہ تحریم کا یہ آیت کا ٹکڑا ہے، جس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ پوری بنی آدم ساری کی ساری خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد گناہوں سے توبہ کرے۔ دوستو، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتے رہتی ہے، لیکن جب ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک توبے کا راستہ بھی رکھا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کر لے، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اللہ نے توبے کو رکھا ہے تاکہ میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر کے مجھ سے قریب ہو جائے، میرا محبوب بن جائے۔ تو ایسا نہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کہ وہ بندہ دھتکارا جائے گا، وہ بندہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں، زندگی میں تو گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں بار بار، لیکن گناہ ہونے کے بعد گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بہترین گنہگار غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ جو گناہ ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں، اس گناہ سے ہم پرہیز کریں۔ دوسری بات، جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس پر ہم شرمندہ ہوں، ندامت ہوں۔ اور تیسری شرط توبے کے لیے کہ ہم جو گناہ کر رہے تھے آئندہ سے وہ گناہ بالکل نہ کریں، تو اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور وہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری، لیکن جب ہی انہیں خیال آیا اور امید کی کرن انہیں جاگنے لگی، جگانے لگی، انہیں خیال آیا تو اللہ کی طرف رجوع ہوئے، توبہ استغفار کیے تو اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے محبوب بن گئے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے بہت انوکھا، بہت ہی ہمت بڑھانے والا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم اس واقعے کو بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا، کسی بیماری میں چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کا ایک اکلوتا بیٹا اور اس کی ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کا بیٹا اکلوتا تھا اور کوئی اس کا بھائی بہن نہیں تھا۔
تو اس کو جو وراثت میں مال ملا، بے شمار بے حساب مال ملا۔ آپ تمام کو پتہ ہے کہ جب مال بغیر محنت کے مفت میں مل جاتا ہے تو کیا اثرات پیدا کرتا ہے۔ تو وہ بیٹا اس کا جوں جوں بڑھتا گیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا گیا، تو وہ مال میں اپنی من چاہی زندگی گزارنے لگا۔ اس کو شراب میں، کباب میں خرچ کرنے لگا اور عیش و عشرت میں اس کو خرچ کرنے لگا۔ اس کی جو ماں تھی بیچاری بڑی نیک تھی، متقیہ تھی، اللہ کی محبوبہ تھی۔ وہ زمانہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ وہ ماں ہمیشہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جایا کرتی تھی اور آپ کا درس سنا کرتی تھی۔ وہ ماں ہمیشہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی کہ بیٹا تم بھی چلو ہمارے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں، آپ کی مجلس میں۔ لیکن بیٹا اس کو بے شمار مفت میں مال ملا ہوا تھا، وہ شراب و کباب میں، عیش و عشرت میں وہ زندگی گزارنے لگا، کبھی درس میں نہیں گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ مال آتا ہے اس میں اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ ایک بیماری میں وہ اس کا بیٹا مبتلا ہو گیا اور اس کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی، بالکل وہ مرنے کے قریب ہو گیا اور وہ بستر پکڑ لیا۔ تو بیٹا اپنی ماں سے کہنے لگتا ہے، امی جان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری ایام ہیں، میں ابھی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ وہ ماں، کیونکہ وہ بیٹا بستر پکڑا ہوا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، تو ماں دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر، دروازے پر جاتی ہے، دستک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت آپ کا بڑا کرم ہوگا، آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ میرا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ آئیے اسے گناہوں سے توبہ کرائیے، اسے اللہ کے قریب بنائیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے درس دینا ہے، اتنے سارے لوگوں کا مجمع آیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ کر میں ہی نہیں آ سکتا۔ چنانچہ وہ ماں واپس آ جاتی ہے اور دوبارہ جاتی ہے، دوبارہ درخواست کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی کوئی عذر پیش کرتے ہیں کہ ابھی مجھے قیلولے کا وقت ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا، کوئی اور عذر بتا دیتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ ماں واپس آ جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ اپنا بیٹا بالکل موت کے قریب ہے اور کہتی ہے کہ تو کیسا بد نصیب ہے کہ حضرت حسن بصری جیسی شخصیت بھی تجھ سے ملنا نہیں چاہتی، تجھے توبہ کرانا نہیں چاہتی۔ تو بیٹا کہتا ہے، امی جان اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن میری کچھ وصیتیں ہیں، میری کچھ باتیں ہیں، میرے مرنے کے بعد ان کو پورا کرنا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو امی جان مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، تاکہ میں جو گناہ کیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اتنے زیادہ میں نے گناہ کیا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ عذاب ہوگا کہ جس کی وجہ سے میرے پڑوس میں جو آرام کرنے والا ہوگا اس کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے مجھے اپنے گھر کے کسی صحن میں، کسی کونے میں دفن کر دینا۔ دوسری بات امی جان میری یہ ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ اپنے دوپٹے کو میرے گلے میں باندھ کر مجھے گلیوں میں بازاروں میں گھسیٹتے ہوئے لے جانا، تاکہ جو بھی دیکھے تو مجھ سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے کہ گناہ کرنے والوں کا انجام اس طرح ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا انجام اس طرح ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس کے موت کا وقت بالکل قریب تھا۔ جب موت کا وقت تھا تو اس بندے نے اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کی، استغفار کیا، کلمہ شہادت پڑھا، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اکیلی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ آس پاس کے محلے والوں کو کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تم اس کی تجہیز و تکفین کرنا۔
تو چنانچہ آس پاس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسے نہلائیں گے، اسے کفن پہنائیں گے. تو دوبارہ ایک مرتبہ اس کی ماں حضرت حسن بصری کی خدمت میں جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آئیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، تو ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے. یہ جا کر کہتی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت کے آرام کا وقت تھا، وہ بڑی منت سماجت کرتی ہے، بڑی دعائیں کرتی ہے، بڑی درخواست کرتی ہے کہ حضرت کسی طرح سے بھی آپ آ جائیں، میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو حضرت کہتے ہیں کہ ابھی میرے قیلولہ کا وقت ہے، ابھی میں نہیں آ سکتا. اس طرح عذر کر کے حضرت واپس کرتے ہیں. وہ ماں روتی ہوئی واپس آتی ہے. جو لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے ان سے کہتی ہے کہ جب تم تجہیز سے فارغ ہو جائیں تو مجھے کہنا کہ تم میں سے جو بھی ہو وہ نماز جنازہ پڑھا دینا. چنانچہ سب تیار ہو جاتا ہے اور نماز جنازے کے لیے صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ادھر سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور گھر کے دروازہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی ماں سے کہ مجھے معاف کرنا کہ تمہارے بچے کی نماز جنازہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں، کیونکہ جب میں تمہیں واپس کر دیا اور قیلولہ کر رہا تھا تو اللہ گویا کہ اللہ مجھے خواب میں مجھے ڈانٹ رہے ہیں، اللہ ڈپیٹ رہے ہیں کہ اے حسن تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ایک دوست کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے. امی وہ اس عورت سے کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی تم اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کا مجھے حکم دینا. تبھی نماز جنازہ نہیں ہوا ہوتا ہے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور اس کو دفن کیا جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ایک بندہ جو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، شراب میں، کباب میں، عیش و عشرت میں زندگی گزارا، جب موت کے وقت سچی پکی توبہ کیا تو خواب میں حضرت حسن بصری جیسے ولی کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے. تو ہم بھی اپنے اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. اگر زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں تو اللہ رب العزت کے توبے کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اسے چھوڑ دیں اور زندگی سے ابھی توبہ کر لیں، گویا کہ آئندہ کی زندگی ہمیں اثر نو زندگی گزارنا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور پورے نوجوانوں کو، پورے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اثر نو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.